السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں وذ ذکی۔ میرا نام علی اکبر ہے۔ رشی کانت اور انل شرما کا شمار میرے دوستوں کی فہرست میں سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ رشی اور انل میرے دکھ سکھ کے بہترین ساتھی رہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ آج رشی کانت اپنی زندگی کے 4 عذاب ناک اور اذیت ناک مہینے ایک ذہنی امراض کے اسپتال میں گزارنے کے بعد لوٹ کر اپنے گھر آ رہا تھا۔ اس ذہنی و نفسیاتی امراض کے اسپتال میں اس کے دماغ کو پہنچنے والے ایک پاگل پن کے شدید جھٹکے کا علاج کیا جا رہا تھا، اور اب وہ خدا کے فضل و کرم سے بالکل صحت یاب ہو کر لوٹ رہا تھا۔ اس کے صحت یاب ہونے کی جتنی خوشی مجھے اور انل شرما کو ہو رہی تھی، اتنی خوشی شاید اس کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو بھی نہیں ہو رہی ہوگی۔ میں نے اور انل شرما نے اس کی صحت یابی کے لیے 10 منتیں مانگ رکھی تھیں۔ ہر دن ہمارے لبوں سے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بار یہ دعا نکلا کرتی تھی کہ اے اللہ، رشی کانت کو پہلے کی طرح ذہنی طور پر بالکل صحت یاب کر دے۔ دراصل میں اور انل شرما رشی کے پاگل ہونے کی تمام تر ذمہ دار اپنی ہستیوں کو سمجھ رہے تھے، بلکہ سمجھ کیا رہے تھے، ہم دوست ہی اس کے پاگل پن کے مکمل ذمہ دار تھے۔ رشی نے اپنی زندگی کے جو 4 خوبصورت ترین مہینے محض ہماری وجہ سے جس کربناک اذیت ناک عذاب کو سہتے ہوئے گزارے، اس کے لیے شاید ہم قیامت تک اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ ایک دن ادھر ادھر کی باتوں کے دوران ہم تینوں دوستوں کے درمیان بہادری و بزدلی کا موضوع چل پڑا۔ کئی ایرے غیرے لوگوں کی بہادری و بزدلی کے واقعات دہراتے ہوئے ایک دم سے انل شرما نے یہ سوال کر ڈالا کہ ہم تینوں میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اور معافی چاہتا ہوں، میں نے تینوں کہہ دیا۔ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم دونوں میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ انل شرما نے میرے گلے میں اپنا بازو حمائل کرتے ہوئے رشی کانت کو چھیڑتے ہوئے شوخی سے کہا۔ میں نے اسی لمحے انل شرما کا ساتھ دیا اور مسکرا کر رشی کانت کی طرف دیکھا، جو اپنی حد سے زیادہ شرافت کے باعث ہماری نظروں میں بزدل ہونے کا اعزاز پا چکا تھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ایک بزدل انسان ہوں؟ رشی کانت نے ہمارے مذاق کا قطعی برا نہیں بنایا۔ تمہاری شرافت کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو شریف یا جس کی زبان و ہاتھوں کو تہذیب و شرافت نے جکڑ رکھا ہو، ایسے انسان کو عام فہم زبان میں بزدل کہتے ہیں۔ میں نے بدستور شرارت سے مسکراتے ہوئے وضاحت فرمائی۔ اگر تم لوگ میری شرافت کو بزدلی کا نام دیتے ہو تو میں تم لوگوں کے عقل پر سوائے افسوس کرنے کا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی ایسی بزدلی پر مجھے فخر ہے کہ میں کم از کم کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو ناجائز پریشان نہیں کرتا۔ رشی کانت نے جواب دیا۔ ہم ویسے والے بہادر بھی ہیں، یعنی ہم جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ انل شرما نے اپنی چیڑ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایسی مخلوق سے کبھی میرا واسطہ نہیں پڑا کہ میں اپنی بزدلی یا بہادری کو پرکھ سکتا، تاہم میرا اندازہ ہے کہ ایسی کسی مخلوق سے مجھے بھی خوف محسوس نہیں ہوتا جب وہ تو دکھائی ہی نہیں دیتی، اور اگر دکھائی دے بھی تو اپنی ہیبت کی ایک جھلک دکھاتے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ رشی کانت کے لہجے کا اطمینان انل شرما کی تیسری شرارت کو بھڑکا گیا۔ چلو پھر ہو جائے آزمائش، انل شرما نے ایک دم سے کہا۔ کیسی آزمائش؟ رشی نے حیرت سے دریافت کیا۔ بہادری کی آزمائش، انل شرما نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ رشی بدستور حیرت زدہ ہی رہا۔ میرے علم میں 3 ایسی جگہیں ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جگہیں جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں کے مسکن ہیں، یعنی آسان زبان میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہر قسم کی بری آتما کا بسیرا ان جگہوں پر ہے۔ جگہ نمبر 1 ہری داس پرائمری اسکول، جگہ نمبر 2 عیسائیوں کا قبرستان، جگہ نمبر 3 گنگا جمنا اسپتال کا مردہ خانہ۔ یہ 3 ایسی جگہیں ہیں جن کی دہشت انگیزیوں کی کہانیاں ہر زبان کا فسانہ بنی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی بہادری جانچنے کے لیے 3 پرچے بنا کر ان پرچیوں پر ان تینوں جگہوں کا نام 3 الگ الگ تحریر کر لیتے ہیں، اور ہم تینوں آنکھیں بند کر کے ایک ایک پرچی اٹھا لیتے ہیں۔ جس پرچی پر جس جگہ کا نام آئے گا، ہم میں سے ہر ایک اپنی منتخب کردہ اس جگہ پر پوری ایک رات گزارے گا۔ جو ڈر کر ان دہشت جگہوں سے بھاگ کھڑا ہوا، وہی سب سے زیادہ ڈرپوک کی بزدل ہونے کا لقب پائے گا، اور اتنا ہی نہیں، اسے اپنے بازو پر لفظ بزدل عمر بھر کے لیے کندہ کروانا بھی ہوگا، جو اس کے لیے شرمندگی کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی یاد دلاتا رہے گا کہ وہ اپنی زندگی میں بزدلی سے بھاگ کھڑا ہونے کا ایک عظیم کارنامہ انجام دے چکا ہے۔ انل شرما نے اپنی بہادری کے زوم میں اس قدر پرغرور لہجے میں رشی کانت کو گھورتے ہوئے کہا جیسے اسے 100% یقین ہو کہ رشی کی جانب سے ہی بزدلی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کسی نے اپنی منتخب کردہ آسیبی جگہ پر پوری رات گزاری ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بہادری کا بھرم رکھنے کے لیے
ایک دوسرے سے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی جھوٹی کہانی سنا کر اپنی عزت قائم رکھ سکتے ہیں۔ رشی کانت کی بات میں نے اور انل شرما نے ایک دوسرے کی جانب مسکراتی نگاہوں سے گھورا۔ جو ایسا کرے گا وہ پکا کمینہ اور دغاباز ہوگا، اس سے زیادہ میں اور کیا گارنٹی دے سکتا ہوں؟ میں نے فوراً سے کہا تو دونوں نے میری اس بات کی بھرپور تائید کی۔ دوسرے دن شام کے وقت ہم تینوں اپنی مخصوص جگہ پر جمع ہوئے۔ انل شرما نے 3 پرچے بنا کر ان پر تینوں دہشت انگیز اور آسیبیوں کے خاص مسکن کے نام تحریر کر کے پرچے بند کر دی۔ میں نے ان پرچوں پر جگہوں کے نام کے نیچے 1، 2 اور 3 کے ہندسے بھی لکھ دیے تاکہ فیصلہ بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہی ہو جائے کہ ابتدا کسے کرنی ہے، کسے اس دہشت ناک کھیل کو اختتام تک پہنچانا ہے۔ وضاحت فرمانے کے بعد انل شرما نے دونوں ہاتھوں کے درمیان پرچوں کو ہلایا اور میز پر پھینک دیا۔ میز پر اس لیے کہ ہم تینوں دوست اپنے علاقے کے چھوٹے سے ہوٹل کی ایک مخصوص جگہ پر آ کر ملا کرتے تھے۔ ہم تینوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور ہاتھ بڑھا کر ایک ایک پرچی اٹھا لی۔ سب سے پہلے انل شرما نے اپنی پرچی کھول کر دیکھا تو اس پر تحریر یا الفاظ عیسائیوں کا قبرستان بآواز بلند ادا کیے۔ اتفاق سے اس کی پرچی پر جو ہندسہ لکھا تھا وہ نمبر 1 تھا۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ موت و زندگی کا جو کھیل ہم کھیلنے جا رہے تھے اس کی ابتدا انل شرما کو کرنی تھی، جس کی بے مثال بہادر ہمت و جرأت پر ہمیں کوئی شک نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پر رشی کانت نے اپنی پرچی کھول کر پڑھی گنگا جمنا ہسپتال کا مردہ خانہ۔ رشی کانت کی پرچی پر درج ہندسہ 3 کا تھا، جو اس بات کا واضح اعلان تھا کہ ہمارے درمیان کھیلے جانے والے دہشت و خوف کے اس ڈرامے کو اختتام رشی کانت بخشے گا۔ اب ظاہر ہے مجھے پرچی کھولنے کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی، لیکن پھر بھی میں نے یوں ہی پرچی کھول کر اس پر تحریر ہری داس پرائمری اسکول کے الفاظوں پر مسکراتے ہوئے اپنی نگاہیں دوڑائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا نیک خیال یہ تھا کہ سب سے زیادہ دہشت ناک اور خوفناک جگہ اس کے حصے میں آئی ہے۔ اب یہ بھی فرما دیجیے کہ اس دہشت ناک کھیل کی ابتدا کب کرنی ہے؟ کہیں ہمیں بھی ڈرامانی فلموں کے لیے آئیڈل سمجھی جانے والی رات پورنماسی کی رات کا انتظار تو نہیں کرنا پڑے گا؟ میں نے ہنس کر دریافت کیا۔ نہیں، اس کھیل کا آغاز آج ہی رات سے ہی ہوگا۔ آج رات 11 بجے میں اپنے گھر سے نکل کر اپنے ٹارگٹ کی جانب قدم بڑھاؤں گا اور صبح اجالا ہوتے ہی گھر کرا لوں گا۔ عیسائیوں کے قبرستان میں گزاری رات کا احوال سننے اور سنانے کے لیے ہم شام کے 5 بجے دوبارہ اسی جگہ ملیں گے۔ انل شرما نے اپنا سیدھا ہاتھ ہماری جانب بڑھاتے ہوئے بھرپور یقین سے کہا۔ ہم نے بھی پرجوش انداز سے اس سے ہاتھ ملا کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ دوسرے دن شام کے وقت میں اور رشی کانت ہوٹل میں اپنی مخصوص اور مقرر جگہ پر وقت سے پہلے آن پہنچے اور کڑک چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے انل شرما کی آمد کا بے چینی سے انتظار فرمانے لگے۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار کا عذاب جھیلنا نہیں پڑا اور وہ تھکا تھکا سا آتا ہوا دکھائی دیا۔ چند لمحات رسمی کلمات کی ادائیگی کے نظر ہو گئے، پھر اس گرم چائے کے ایک کپ ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے بتایا، اس حقیقت سے مجھے انکار نہیں کہ عیسائیوں کا قبرستان بری اور گپت رہنے والی آتماؤں کا مسکن ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ کل رات میں نے اپنی آنکھوں سے کسی بری آتما کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ایسی کوئی پرستار ہستی دکھائی دی یا ٹکرائی جسے میں بھوت یا چڑیل کہہ سکتا۔ ہاں، البتہ ان کی وہاں موجودگی کو میں نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ میں نے اپنی مکمل ہوش و آواز کے ساتھ یہ بات محسوس کی کہ میرے وجود سے کچھ فاصلے پر اور میں چاروں اطراف ہوائی مخلوق سرگرم عمل ہے۔ جس طرح سورج کے طلوع ہوتے ہی ہم زندہ انسان اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ہر لمحہ متحرک رہتے ہیں، بالکل اسی طرح سورج غروب ہوتے ہی اس ویران و غیر آباد جگہوں پر بسیر کرنے والی پوشیدہ اور پرستار مخلوق بھی اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیتی ہے۔ انل شرما نے اتنا کہہ کر چپ سادھ لی اور چائے کی سپ بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا؟ میں نے بے صبری سے دریافت کیا۔ نہیں، ایسا کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا، لیکن اس بات کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ نیند کے بے تحاشا دباؤ کے باعث اگر کسی لمحے میری آنکھ لگ جاتی تو کوئی نہ کوئی حرکت یا آواز مجھے جگانے کا سبب بنتی۔ پہلی بار جب میری آنکھ لگی تو کسی نے بآواز بلند مجھے نام لے کر پکارا۔ اگلے لمحے میں ایک دم ہٹ بڑھا کر سیدھا بیٹھ گیا اور لالٹن کی روشنی میں نے اپنے اطراف بغور جائزہ لیا، لیکن مجھے سوائے دہشت ناک خاموشی اور دماغ کے تاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے سناٹے کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دیا۔ دوسری تیسری بار بھی کسی اندیکھے وجود نے باقاعدہ مجھے کاندھے سے ہلا کر جاگنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد بھی ان کی کسی نہ کسی چھیڑخانی کی وجہ سے میری نیند میں خلل واقع ہوتا رہا۔ وہ اتنی بار میری نیند خراب ہوئی
یا کی گئی کہ نیند ہی اڑ گئی۔ باقی کی تمام رات صرف محسوساتی نقل و حرکت کو محسوس کرنے میں کٹ گئی۔ انل شرما نے منہ پھاڑ کے جمائن لیتے ہوئے بات ختم کی۔ یعنی ہم سب یہ کہہ سکتے تجھے وہاں کسی جن بھوت چڑیل کا دیدار نصیب نہیں ہوا؟ رشی کانت نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ بس میری بد نصیبی کہ وہاں مجھے کسی سسرالی کا، یہاں تک کہ پتنی کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوا۔ انل شرما کے لہجے کی شوخی پر ہم دونوں بھی مسکرانے میں مجبور ہو گئے۔ اسی دن رات کے 11 بجے کے بعد میں نے اپنی ہمت جمع کی اور ہری داس سرکاری پرائمری اسکول کا رخ کیا، کیونکہ میرے دلی دماغ پر بھی ایک آزادی اسکول کی دہشت انگیز کہانیاں سن کر خوف کا قبضہ تھا۔ اس لیے میں نے انل شرما کی بات پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے اندر کے خوف سے جنگ کر کے اس پر غلبہ حاصل کیا اور پھر عزم سے ہری داس اسکول کا رخ کیا اور انل شرما کی طرح ہوائی مخلوق سے ملاقات کرنے یا ان کی ایک جھلک دیکھنے کے حسرت لیے صبح واپس گھر لوٹ آیا۔ دن بھر خوب سونے کے بعد شام کو میں نے رشی اور انل سے ملاقات کی اور انہیں اسکول میں گزاری بدمزہ اور بھور رات کی کہانی سے آگاہ کیا۔ ہم دونوں نے تو اپنی بہادری کے ثبوت پیش کر دیے۔ تیرا کیا ہوگا کالیے؟ انل شرما نے گبر سنگھ کی آواز بنا کر رشی کانت کی جانب دیکھا۔ سوچ لے بچے، ابھی وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہم تیرے کریا کرم کی تیاریاں کر رہے ہوں۔ انل شرما نے اسے چھیڑا۔ کوئی بات نہیں، تم دونوں کو تو کسی جین یا بھوت یا بری آتما کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ مجھے کم از کم یہ اعزاز تو حاصل ہوگا کہ میں نے مرنے سے پہلے ایک ایسی مخلوق کا دیدار کر لیا جنہیں دیکھنے کے لیے بڑے بڑے مہان سادھو اور پنڈت جانے کیسے کیسے خطرناک جاپ کرتے ہیں۔ رشی کانت نے مسکرا کر ایک عزم سے جواب دیا۔ جن بھوت کا دیدار ایک الگ بات ہے۔ گنگا جمنا اسپتال کے مردہ خانے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ چیخو پکار اور رونا پیٹنا شروع کرتے ہیں کہ مردہ خانے کے اندر جانا تو دور کی بات، کوئی مردہ خانے کے قریب سے بھی گزرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا، اور یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے جسے تم بالکل مذاق مت سمجھنا۔ انل شرما نے نہایت سنجیدگی سے یہ بات کہی۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی نے لمحے بھر کے لیے رشی کانت کے چہرے کی رنگت بھی تبدیل کر دی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے نہایت برق رفتاری سے اپنے چہرے کی رونق بحال کر لی۔ یہ تو سراسر غلط بات ہے۔ کیا میں نے تمہیں یا علی اکبر کو ڈرانے یا تم لوگ ہمت توڑنے کی کوشش کی؟ رشی کانت نے اپنی دانش میں یہی خیال کیا کہ انل شرما شاید اس کی ہمت کی دیواروں میں دراڑ ڈالنے یا اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے بھی اسے یہی سمجھا کہ رشی کانت کو بزدل اور اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لیے انل یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن بات کے حالات نے انل کے خلوص کو روز روشن کی طرح ہمارے سامنے آیا کر ڈالا۔ اس دن اس نے واقعی ایک پرخلوص دوست کی طرح رشی کانت کو مردہ خانے میں رات گزارنے سے روکا تھا۔ اگر اس دن رشی کانت نے انل شرما کی بات مان لی ہوتی اور اس نے اپنی زندگی کی ایک رات گنگا جمنا اسپتال کے مردہ خانے میں گزارنے جیسی سنگین غلطی نہ کی ہوتی تو شاید اپنی زندگی کے 4 سنہرے مہینے بھی اسے ایک ذہنی امراض کے اسپتال میں اپنے پاگل پن یا خوف کی زیادتی کی باعث پہنچنے والے دماغی جھٹکے کا علاج کروانے کی غرض سے نہ گنوانے پڑتے۔ مردہ خانے میں رشی کانت کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، وہ کیا واقعات تھے جس نے اس کے دلی دماغ پر اس قدر برا اثر ڈالا کہ وہ اپنے خواص کھو بیٹھا اور ہمیں علاج کے لیے اسے ذہنی امراض کے اسپتال میں داخل کرانے کی نوبت پیش آئی۔ آئیے وہ دہشت انگیز، عبرتناک اور دلوں پر رضا طاری کر کے رکھ دینے والی، ناقابل یقین اور حیرت و خوف پیدا کر دینے والی کہانی رشی کانت کی زبانی سنتے ہیں۔ مین روڈ پر واقع اور وسیع و عریض رقبے پھیلی گنگا جمنا اسپتال کی عمارت ہے، انگریز کے دور کی یادگار ہے۔ اس اسپتال میں ہر قسم کی بیماریوں اور امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ یوں تو اسپتال کے چاروں اطراف چھوٹے چھوٹے کئی گیٹ ہیں جو کبھی لوگوں کی سہولت کے لیے 24 گھنٹے کھلے رکھے جاتے تھے، لیکن بعد میں دہشت گردی کی 1-2 سنگین وارداتوں کی زد میں آنے کے بعد اور ناقابل تلافی نقصان سہنے کے بعد اسپتال کی انتظامیہ نے تمام چھوٹے گیٹ لاک کر ڈالے اور صرف مین روڈ کی جانب کھلنے والے بڑے سے گیٹ کو واحد داخلی اور خارجی راستے کے لیے وقف کر دیا۔ آنی گیٹ سے اندر قدم دھرتے ہی ناک کی سیدھ میں مختلف امراض کے علاج کے لیے کئی کمروں مشتمل ایک عمارت دکھائی دیتی ہے۔ عمارت کے دائیں جانب سرسبز و شاداب پارک ہے جو مریض کی عیادت کے لیے آنے والے افراد کے لیے بطور خاص تعمیر کیا گیا ہے۔ پارک سے چند قدم آگے ایک بڑا سا واٹر پمپ ہے جس کے ذریعے پورے اسپتال کو 24 گھنٹے پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ واٹر پمپ سے تقریباً 250 قدم آگے کی جانب مردہ خانہ واقع ہے۔ مردہ خانے کے اختتام پر ایک چھوٹا سا موڑ کاٹنے کے بعد ایک بہت بڑا کھلا سا میدان آتا ہے۔ اس میدان کے اندر برگد اور بیری کے درختوں کے علاوہ بھی انواع اقسام کے چھوٹے چھوٹے کئی درخت کھڑے تھے۔ اس میدان کے اختتام پر ایک چھوٹا سا گیٹ ہے جو دہشت گردی کی وارداتوں کے باعث بعد میں لاک کر دیا گیا۔ یہی گیٹ اسپتال کی پچھلی حدود ختم ہونے کا اشارہ بھی کرتا ہے۔ میں نے رات 11 بجے کے بعد اسپتال کی عمارت میں چوری چھپے داخل ہونے کے لیے اسی گیٹ کا انتخاب کیا۔
اس گیٹ کو منتخب کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس راستے میں کسی کی نگاہوں کی زد میں آئے بغیر بآسانی مردہ خانے تک پہنچ سکتا تھا، اور ظاہر ہے کہ مردہ خانے سے وابستہ دہشت ناک واقعات کے باعث اس بات کی توقع رکھنا قطعی حماقت تھی کہ کوئی زوئی روح مجھے وہاں موجود ملتا یا اسپتال کے عملے کا کوئی شخص مجھے روکنے کی کوشش کرتا۔ گیٹ پھلانگ کر میدان کے اندر کودتے ہی ایک دم سے نہ جانے میرا دل دھک سے رہ گیا، اور ایک انجانے سے احساس نے مجھے اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ شاید یہ احساس وہی خوف تھا جس کی جانب انیل نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، ایسی جگہوں پر چاہے آسیہ کا بسیرا ہو یا نہ ہو، لیکن خوف کا بسیرا ہر کونے میں ہوتا ہے۔ میں نے انیل شرما کی ہدایت کے مطابق اپنے دلی دماغ کو اسی خوف کے نادیدہ وجود کی گرفت سے آزاد کیا، اور ایک عزم سے قدم بڑھاتے ہوئے میدان پر مسلط بھیانک ترین سناٹے کا سرسری جائزہ لیا۔ ویرانی اور بھیانک ترین خوف نے پورے میدان پر اپنی حکمرانی قائم کر رکھی تھی۔ اگر 13ویں تاریخ کا چاند اپنی بہار نہ دکھا رہا ہوتا تو میرے لیے ایک قدم بھی چلنا یا بڑھانا دشوار ہوتا، کیونکہ اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے روشنی کا کوئی معقول تو کیا غیر معقول بندوبست تک نہ تھا۔ بہرحال میں نے اپنی ہمت کی پٹاری اٹھائے قدم بہ قدم آگے بڑھتا رہا۔ ابھی میں نے مشکل تمام نصف میدان کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ سنیے، ایک ترنم خیز نسوانی آواز نے میری توجہ منقسم کر ڈالی، اور بے اختیار میرے بڑھتے قدم ٹھہر گئے۔ مجھے اعتراف ہے کہ آواز کے لہجے میں کسی جواں خیزی اور ترنم نے مجھے روکنے مجبور کیا تھا۔ آواز میرے قف کی جانب سے ابھری تھی، اس لیے میں نے اپنے پورے وجود کے ساتھ گھوم کر آواز کی سمت دیکھا۔ نگاہوں سے کچھ ہی فاصلے پر واقع برگد کے درخت کے قریب مجھے ایک نسوانی پیکر کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے آواز کی جواں خیزی سے پہلے اندازہ کر لیا تھا کہ مخاطب کرنے والی ہستی کسی پختہ عمر عورت کی نہیں بلکہ ایک جوان لڑکی کی تھی، اس لیے اس کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دی۔ کسی جوان اور اکیلی لڑکی کی رات کے اس پہر ایک خالی اور ویران میدان میں موجودگی نے مجھے اس لیے شک و شبہ میں مبتلا کر دیا کہ دن کے اوقات میں نے اس میدان کی حدود میں بھی اکثر لوگوں اور ویل چیئر پہ بیٹھے مریضوں کو گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ اس لیے میرا خیال یہی تھا کہ یہ لڑکی بھی ضرور کسی کی عیادت کے لیے آئی ہوگی اور بورے بٹ کے جانب آن نکلی ہوگی۔ جی فرمائیے، میں نے قریب پہنچ کر نہایت اخلاق و احترام سے اسے دریافت کیا، اور اسی بہانے میں نے غیر مسعود انداز سے اس کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ 20-22 برس کی ایک بہت خوبصورت اور تیکھن خشک کی مالک لڑکی تھی، جس نے بہترین اور عمدہ لباس نہایت نفاست اور سلیقے سے پہن رکھا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں اس کے چہرے پر دوڑتی پریشانی بھانپ لی۔ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کیا آپ میری کچھ مدد فرمائیں گے؟ اس کی آواز میں جانے کیسا جادو تھا کہ میرے دل و دماغ پر نشہ چھانے لگا۔ جی کہیے، میں نے دل کی خوشی دباتے ہوئے بظاہر عام سے لہجے میں دریافت کیا۔ کسی عورت اور خصوصاً جوان خوبصورت لڑکی کی مدد کرنا ویسے بھی ہم مرد اپنا فرض خیال کرتے ہیں۔ ہم یہاں اپنے ایک عزیز کی عیادت کے لیے دوسرے شہر سے آئے ہیں۔ عیادت تو ہم نے کر لی، لیکن میرا ساتھی اسپتال دیکھنے کے شوق میں مجھے یہاں انتظار کرنے کا کہہ کر خود جانے کہاں رہ گیا۔ میں یہاں گزشتہ 1 گھنٹے سے کھڑی ہوں اور اس کی آنے کی راہ تک رہی ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے اب تک کچھ تشویش سے ہونے لگی ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ حسینہ کے لہجے میں وسیع پریشانی نے میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا۔ آپ کی پریشانی دیکھ کر انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ اب تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ حکم کیجئے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے آپ کی کسی کام اگر بہت خوشی ہوگی۔ میں نے ضرورت سے زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ اسی علاقے کے رہائشی ہیں اور یقیناً اس اسپتال کے چپے چپے سے آپ واقف ہوں گے، اسی لیے میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھی کو ڈھونڈنے میں مدد فرمائیں۔ میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی۔ وہ اس انداز سے گویا کہ قوموں کا میں شرمندہ سا ہونے لگا۔ آپ کے ساتھی کس جانب گئے ہیں؟ میں نے اس کی مدد کرنے پر آمادگی اظہار کرنے والے لہجے میں اسے سوال کیا۔ میرا خیال تھا کہ اس پیاری و معصوم صورت لڑکی کا ساتھی اسپتال کی وسیع حدود میں ہی راستہ بھول کر بھٹک رہا ہوگا، اور میرے لیے ایسے بندے کو ڈھونڈنا قطعی مشکل نہ تھا۔ انہوں نے اس 4 دیواری کے اندر جانے کا اظہار کیا تھا اور وہ اسی عمارت کی جانب گئے ہیں۔ اس نے ہاتھ کی مدد سے جس 4 دیواری یا عمارت کا اشارہ کیا، اس سمت دیکھتے ہی میں بری طرح چونکنے میں مجبور ہو گیا۔ یہ عمارت تو مردے خانے کی ہے۔ میرے لبوں سے حیرت اور چیخ بیک وقت آزاد ہو کر رہ گئی۔ اس عمارت کے اندر کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ مجھے کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن سنا ہے اس عمارت کے سرد خانے میں ایسی دہشتناک حالت میں مردے پڑے ہیں
کہ کوئی کمزور دل تو دور کی بات شیر دل رکھنے والے بھی ان مردوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کے ساتھی کو اس عمارت میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں اس لڑکی کو مردہ خانے سے وابستہ دہشت انگیز واقعات سے کس طرح آگاہ کروں۔ وہ بہت بہادر ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں۔ اس نے میرے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے کچھ اس انداز سے مسکرا کر کہا جیسے وہ میری بزدلی پر مسکرا رہی ہو اور میری مردانگی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اگرچہ مجھے اس کا یہ انداز قطعی پسند نہیں آیا، لیکن میری غیرت نے جوش مارا اور میں فوراً کہہ اٹھا، میں بھی کسی سے نہیں ڈرتا، اور اسی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے شرط لگا کر آج کی رات مردہ خانے میں گزارنے کے لیے اس بند راستے سے چوری چھپے یہاں آیا ہوں۔ آپ ایک لڑکی ہیں اور لڑکیوں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے۔ میں نے اس وجہ سے ایسا کہا تھا۔ میں نے بڑے مہارت سے اس کے ان کہے طنز یا مذاق کا جواب دیا۔ میری فکر مت کریں، میں مردوں سے نہیں ڈرتی۔ بے جان و بے روح جسم بھلا کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں ایک دکھ سا کھل کر رہ گیا۔ لیکن شاید آپ کو اس مردہ خانے کے بارے میں ذرا سی بھی نالج نہیں ہے۔ اس عمارت کی چار دیواری میں پڑے مردوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات کا کوئی ایسا مخصوص پہر ہے جس میں اس مردہ خانے میں پڑے تمام مردے موت کی نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور اپنی موت کا ماتم کرنے کے بعد پھر موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ میں نے سنی سنائی باتوں کو بیان کیا۔ میں اپنے ساتھی کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ اس نے میری بات کو خاص اہمیت نہیں دی اور یہ کہہ کر مردہ خانے کی عمارت کی جانب قدم بڑھانے شروع کر دیے۔